بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہماری آج کی سورہ ہے سورہ الحاقہ۔ یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 69 ہے۔ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، شدنی ہو کر رہنے والی، ما الحاقہ وہ کیا چیز ہے کہ جو ہو کر رہنے والی ہے، وما ادراک ما الحاقہ تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے کہ جو خونی شدنی ہو کر رہنے والی ہے۔ یہ انداز جھنجھوڑنے کا انداز ہے۔ یہ وہی انداز ہے کہ جو ہم ایک اور سورہ القاریہ میں بھی دیکھتے ہیں۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، یہی وہ واقعہ ہے، یعنی قیامت کی ہلچل، کہ جس کے بارے میں قرآن مجید اور اس سے پہلے کی کتابیں اور تمام پیغمبر انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے آئے۔ یہی وہ واقعہ ہے کہ جس کی ایک کمتر شکل اللہ کے رسولوں کے زمانے میں نظر آئی۔ چنانچہ قرآن مجید جب جھنجھوڑتا ہے اس بات پر انسانیت کو، ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن اس دنیا کی بساط لپٹ جائے گی، جس دنیا میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، اور ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی جس میں کہ انسان اللہ کے حضور میں جواب دہ ہوگا۔ ان تین آیات کے بعد آگے چل کے قرآن مجید نے آیت نمبر 12 میں، یعنی پہلے یہ کیا کہ ان رسولوں کی داستانیں بیان کی مختصر طریقے سے، جن کی قوموں کو ان کے رسولوں نے دعوت دی، پیغام پہنچایا، بات آخری حد تک واضح کر دی، یعنی اتمام حجت ہو گیا، اور پھر ان پر وہ عذاب آیا کہ جو عذاب پہلے سے ان کے لیے طے تھا، جس کے بارے میں ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا، ان کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ اس سے پہلے کہ قیامت آئے، اس دنیا میں چھوٹی قیامتیں برپا کر کے انسانیت کو خبردار بھی کر دیا جائے اور ان کو یقین دلا دیا جائے کہ یہ واقعہ ہو کے رہنا ہے۔ جیسے رسولوں کے زمانے میں رسول دعوت دیتے اور لوگوں کو خبردار کرتے کہ اگر وہ انکار کریں گے تو عذاب آ جائے گا، بالکل اسی طرح سے تمام پیغمبروں نے انسانوں کو اس بات پر خبردار کیا کہ وہ دن آنے والا ہے اور وہ یقینی الحاقہ۔ چنانچہ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی داستان کا ایک مختصر بیان کیا، اور یہ فرمایا کہ انا لما طغى الماء، جب پانی حد سے آگے بڑھ گیا، یعنی سیلاب آ گیا اور سیلاب بہت پھیل گیا، پانی بہت اونچا ہو گیا، حملناکم فی الجاریہ، تو ہم نے تم کو ایک کشتی پر سوار کر لیا، تم کو یعنی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں، ان کی اولاد کو جو بچے تھے، اور وہی ہیں کہ جو بعد میں انسانیت کی جنہوں نے شکل اختیار کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو ہم نے ایک کشتی پر سوار کیا، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ اس سرگزشت کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور یاد رکھنے والے کان اس کو سنیں اور یاد رکھیں، یعنی اس داستان کے ذریعے سے یہ یاد رکھیں کہ ایک واقعہ تو یہ ہوا اور آئندہ وہ بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ اس یاد دہانی کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جو اصل بات ہے اس کو بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، سو گویا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے سور میں ایک ہی مرتبہ پھونک ماری جائے گی، اور حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحد، تو زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں پاش پاش کر دیا جائے گا۔
فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن وہ شدنی، وہ ہو کے رہنے والی بات، وہ ہو کر رہنے والا واقعہ ہو جائے گا۔ سو یہ سب واقعات جو رسولوں کی قوموں کے ساتھ ہوئے، یہ تو گویا کہ ایک تمہید تھے، ایک یاد دہانی تھے۔ یہ تو اصل میں لوگوں کو جوڑنے سمجھانے کے لیے تھے کہ وہ بڑا واقعہ بھی ہو جائے گا، اور جب وہ ہو جائے گا تو پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کہ دو طرح کے گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ تو وہ ہوگا کہ جو خوش نصیب ہوگا۔ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کا اعمال نامہ اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ خوشی سے پکارے گا کہ دیکھو لو، پڑھو میرا اعمال نامہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، معلوم ہے کہ مجھ کو یہ کیوں ملا ہے میرا کامیابی کا فیصلہ، اس لیے کہ میں گمان کرتا تھا کہ مجھے اپنے حساب سے دوچار ہونا ہے، میں اس کا اندیشہ رکھتا تھا، میں نے اس کی تیاری کی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ایک دن پسند عیش میں ہوگا، یعنی وہ اس عیش میں ہوگا کہ جو اس کی مرضی کا ہوگا، وہ اس سے خوش راضی ہوگا، فی جنت عالیہ، ایک ایسی جنت میں کہ جو اونچی اعلیٰ ہوگی، قطوفہا دانیہ، اگرچہ کہ اونچی ہوگی مگر اس کے پھل، اس کے میوے چک رہے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور یہ ان کو کہا جائے گا کہ تم اب کھاؤ اور پیو مزے سے، اس وجہ سے کہ جو اعمال تم نے کیے، ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا بیان کیا کہ جو ناکام لوگوں پر مشتمل ہوگا، جن کا انجام برا ہوگا۔ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا کہ جن کو ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمایا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا کہ ہائے بربادی، اے کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، میرے حساب کتاب کا نتیجہ کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے بربادی، اے کاش کہ وہ موت فیصلہ کن ہو جاتی، یعنی اے کاش کہ جب میں مرا تو اس کے بعد میرا خاتمہ ہو جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، یعنی دنیا میں میرا مال میرے کیا کام آیا، میں مال کے کمانے میں، اس کو سمیٹنے میں، عیش کرنے میں لگا رہا اور اصل حقیقت کو بھول گیا۔ ہلاک عنی سلطانی، مجھے میرے اقتدار نے ہلاک کر دیا، یعنی میں جو بادشاہت، جو چودراہٹ مجھے ملی تھی وہ مجھ سے لٹ گئی۔ اس وقت جب یہ پچھتا رہا ہوگا تو کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑ لو اور اس کی گردن پر توق ڈال دو، یعنی اب مزید اس کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے، کوئی بچنے کا امکان نہیں ہے۔ ثم الجحیم صلوہ، اور جہنم میں اس کو چھونک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں اس کو ڈال دو جس کی لمبائی، جس کی ناپ گزوں میں 70 گز ہے، یعنی توق بھی گردن پہ ڈالو اور اس کو زنجیر میں جکڑ لو۔ اس کا قصور کیا تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم کو نہیں مانتا تھا، اور اللہ عظیم کو نہ ماننے کا اس کے عمل پر، کردار پر کیا اثر تھا؟ فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، یہ
مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا، اسے اپنے گرد و پیش میں غریب، مسکین، ضرورت مند، بے بس لوگ نظر نہیں آتے تھے۔ یہ اپنے ہی عیش میں، اپنے ہی اقتدار میں مگن تھا۔ فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج کے دن اس کا کوئی دوست، کوئی ساتھی نہیں ہے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور اس کو کوئی کھانا نہیں ملے گا سوائے دھون کے۔ جو زخم ہے ان سے نکلا ہوا جو کچھ بھی ہوگا معاملہ، مٹیریل، وہی اس کو ملے گا۔ لا يأكله إلا الخاطئون، وہ کھانا کوئی نہیں کھائے گا سوائے ان کے کہ جو خطا کار، گناہ گار ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔